تو رزق کی بات ہے نا، اہل تصوف اور اہل معرفت جو لوگ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اہل تقوی لوگ ہیں، اہل ورع لوگ ہیں، وہ تو اس سے بڑھ کر اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا، تھاٹس جسے ہم کہتے ہیں، جو خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اچھا خیال ہو تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، برا خیال ہو تو اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ برا سوچنے سے انسان کی شخصیت پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اچھا سوچتا ہے تو اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تفسیر رازی کے اندر امت کے جلیل القدر مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک جگہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا، نوشیروان بادشاہ کا۔ بادشاہ نوشیروان جو تھا، یہ ایک دن شکار پر نکلا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، شکار کھیلنے گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، ایک ہرن کے پیچھے جو لگا شکار کرنے کے لیے، صحرا اور جنگل میں چلا گیا، راستہ بھول گیا، ساتھی بچھڑ گئے، اکیلا رہ گیا، پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی، ادھر بھوک اور ادھر شکار بھی ہاتھ نہ آیا، اور پھر اکیلا بادشاہ، بڑا مشہور عادل بادشاہ کے نام پر ایک عدل کرنے والے انصاف پسند حکمران کے طور پہ نوشیروان کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے، موجود ہے، لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ایک باغ میں گیا، قریب اس کو پھرتے پھراتے ایک باغ نظر آیا، اندر چلا گیا، اناروں کے بڑے خوبصورت درخت تھے، بڑے بڑے انار لگے ہوئے تھے، ایک لڑکا کام کر رہا تھا، اس نے جا کر بادشاہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، وہ کہنے لگا میں ایک مسافر ہوں، مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، یہ انار توڑ کر اس کا جوس نکال کے مجھے دو، میں پینا چاہتا ہوں۔ تو اس بچے نے انار توڑے اور توڑ کر اس کو برتن کے اندر تھوڑا نچوڑا، اور اس کا جو جوس تھا وہ بادشاہ کو لا کر نوشیروان کو دیا۔ اس نے اس کو پیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا میٹھا شربت انار کا آج تک کبھی نہیں پیا، وہ ایسا جوس تھا۔ میرے دربار میں، میرے محلات کے اندر بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے فروٹ آتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں تھا۔ اب دل میں پیتے ہوئے جب اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہ باغ خود حاصل کر لوں گا، جس کا ہے میں اس سے لے لوں گا۔ اب ارادہ آیا نا وہ ظلم کا اندر، کہ میں اس سے حاصل کروں گا، مال کسی اور کا ہے، انسان ہتھیانے کے لیے دل میں خیال کر رہا ہے۔ تو وہ پینے کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ ذرا ایک اور گلاس دو مجھے جوس کا۔ تو اس نے جب دوبارہ جوس بھر کر گلاس کا دیا تو بادشاہ نے منہ سے لگایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا، شدید ترین کڑوا، ایک لمحے کے اندر ٹیسٹ بدل گیا۔ بادشاہ مخاطب ہو کر اس بچے سے کہتا ہے جو پہلے گلاس دیا وہ میٹھا تھا، میں نے آج تک زندگی میں ایسا جوس نہیں پیا، اور اب جب تم نے دوبارہ مجھے دیا ہے تو اس کا ذائقہ بدل گیا، یہ تو انتہائی کڑوا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا شاید اس ملک کے بادشاہ نے کسی ظلم کا ارادہ کیا ہو، شاید اس ملک کے حاکم نے کسی ظلم کے کرنے کا ارادہ کیا ہو، جس کی وجہ سے، جس کی نحوست سے رب نے اس انار کے میٹھے ٹیسٹ کو بھی کڑواہٹ میں تبدیل کر دیا۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو دل کے اندر ہی اس نے توبہ کی کہ باری تعالیٰ تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج سے کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ جب یہ ارادہ کیا پھر اس بچے سے کہا پھر گلاس بھر کر دو، جب پھر دیا تو وہ پہلے سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے سے کہتا ہے کہ پہلے میٹھا، پھر کڑوا، پھر میٹھا۔ تو وہ بچہ آگے سے کہتا ہے ہو سکتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے اپنے ظلم سے توبہ کر لی ہو۔ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال تو رزق حلال ہے، اس کے تو اثرات انسان کی شخصیت میں ہوتے ہی ہیں، لیکن جو خیالات تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں ان خیالات کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے صوفی جو لوگ ہوتے ہیں، اہل تقوی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ایک سانس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو سانس آتا جاتا ہے نا، تقریباً 24,000 مرتبہ 24 گھنٹوں میں انسان سانس لیتا ہے۔ 24,000 مرتبہ انسان ایک دن کے 24 گھنٹوں کے اندر سانس لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد اے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گیاں کھلکیاں، اساں چت مولا ول لایا ہوں۔ ایک ایک سانس کی حفاظت ہے۔ صوفیاء کے ہاں جو سانس ذکر خدا کے بغیر گزرے، وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اس دم رب کی نعمتوں کا کفران کیا ہے۔
جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کو لکھیاں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ صوفیاء تو اپنے سانسوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو سانس کی حفاظت کرتا ہے وہ رزق کے معاملے میں کتنی احتیاط برتتا ہو۔ آج بدقسمتی کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جو رزق کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا کہ بندہ 99 کے چکر میں بھول گیا کہ میں کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں، جھوٹ بول کر تو نہیں کما رہا، فراڈ کر کے تو مال حاصل نہیں کر رہا، غلط بیانی کر کے تو مال جمع نہیں کر رہا، میری کمائی حرام کی تو نہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یہاں بیان فرماتے ہیں، رزق حلال والا جو لقمہ تو کھاتا ہے وہ تیرے دل کو نور والا بنا دیتا ہے، اور اگر حرام کھائے گا تو تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرام کھانے والے شخص کی، جو حرام کھاتا ہے اور تمیز نہیں کرتا حلال اور حرام میں، احتیاط نہیں برتتا، فرمایا ایسے شخص کو رب عبادت کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ ایسا بندہ عبادت کی توفیق سے محروم رہتا ہے، اسے عبادت کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، اس کا دل عبادت الہی میں لگتا ہی نہیں ہے، مسجد کی طرف آنے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے، سجدے کرنے خدا کی بارگاہ میں طبیعت چاہتی نہیں ہے اس کی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو شخص رزق حرام کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، ایسے شخص کو عبادت الہی میں نہ لذت ملتی ہے نہ عبادت کی توفیق نصیب ہوتی۔ اب بندہ اسی ایک بات پہ اگر غور کر لے تو اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت کیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی تھی۔ آج دیکھیں نا، ہم گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی ہم نے بھی تو غور کیا ہو اس بات پر کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مجھے دیکھنا چاہیے کہیں میں رزق حرام تو نہیں کھا رہا، یا کہیں میرے معاملات کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کیا میں کسی کا مال تو دبا کر نہیں بیٹھا ہوا، ظلم سے کسی کا مال تو نہیں میں کھا رہا، کہیں میں کسی یتیم بیوہ غریب کی جائیداد پہ قبضے کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ بھئی یہ حلال اور حرام، ہم یہ بھی شاید ہو کہ بھئی حرام وہ یہ جو رزق لقمے کی صورت میں بندہ کھائے تو تبھی، حرام کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جھوٹ بول کے بندہ کما رہا ہے، کسی کو کچھ اور بتا رکھا ہے، معاملات کچھ اور ہیں، کسی کا مال دبا کر یتیموں کے مال سے کھا رہا ہے، بیواؤں کے مال سے کھا رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ حضور میری ہر دعا قبول ہو جایا کرے، مستجاب الدعوات بن جا، جو بھی دعا کروں رب قبول کر لیا کرے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رزق حلال کھایا کر، مستجاب الدعوات بن جاؤ، اپنے رزق کو پاکیزہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، حرام سے بچو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، رزق حلال کا اہتمام کرو، اچھے لقمے اپنے اندر